बाबिल की जंग, बनी इसराइल का सबसे तारीक दौर। यरूशलेम तबाह हो गया, तौरात खो गई और एक कौम कैद में जंजीरों में जकड़ी गई। इन कैदियों में एक बच्चा भी था जिसका नाम उज़ैर था, जो तारीख में इज़रा अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है। वो वहां तकरीबन 50 साल तक रहा। फिर वो यरूशलेम वापस आया, लेकिन जो कुछ उसका इंतजार कर रहा था वो कोई आम जिंदगी नहीं थी। एक दिन दरख्त के नीचे बैठा, उसकी आंखें बंद हो गईं और उस लम्हे में मौत का फरिश्ता उसकी रूह को कब्जा कर लेता है। लेकिन कहानी सिर्फ शुरू हो रही थी। ठीक 100 साल बाद उसे दोबारा जिंदा किया गया। उसके पास सिर्फ एक गधा था जो हड्डियों में तब्दील हो चुका था, मगर उसका खाना अभी तक ताजा था, जैसे वक्त रुक गया हो। और वो सिर्फ वापस नहीं आया, बल्कि वो एक बड़ी करामत के साथ वापस आया जो बनी इसराइल को हैरानी में मुब्तला कर देती। ये एक भूला हुआ किस्सा है जो तारीख की गहराइयों में छुप चुका था। आप देख रहे हैं दानियाल वॉइस, और हम नबियों की कहानियों की सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो से महरूम ना हों। नाजरीन, यहूदियों को अजीम जुल्म का सामना था और वो अपने मुकद्दस किताबों को खो चुके थे। रब्बानी लोग सिर्फ वो टुकड़े रखते थे जो वो याद रख पाए थे, और वो शदीद गम में डूबे हुए थे। लोग जलावतन किए जा रहे थे और तारीख का रुख बदल चुका था। 6ठी सदी कब्ल मसीह में बाबिल की सल्तनत के हुक्मरान बख्त नसर, जिन्हें इस्लामी ज़राए में बुखत नसर के नाम से जाना जाता है, ने शाम और उर्दन के इलाकों पर हमला किया और फिर यरूशलेम के दरवाज़ों तक पहुंच गया। इस्लामी रिवायात में बख्त नसर का आना तकरीबन अल्लाह की तरफ से अजाब के एक जरिया के तौर पर बयान किया गया है। बनी इसराइल ने बार बार अपने पैगंबरों की तंबीहों को नज़रअंदाज किया था। वो अल्लाह के अहकाम से मुनहरिफ हो गए थे और बुत परस्ती और अखलाकी फसाद में मुब्तला हो गए थे। जो उलमा तौरात को जानते थे, या तो वो मर चुके थे या लोगों में उनकी इज्जत मिट चुकी थी। रूहानी इन्हिदाम पूरे मुआशरे में फैल चुका था। अल्लाह ने उनको मुतनब्बे करने और वापस लाने के लिए कई नबी भेजे, लेकिन उन तंबीहों को ज्यादातर नज़रअंदाज कर दिया गया। फिर अल्लाह के हुक्म से बख्त नसर उन जमीनों पर बतौर अजाब भेजा गया। यरूशलेम का सुकूत महज एक मामूली फौजी शिकस्त नहीं थी। मस्जिद अक्सा को जलाकर तबाह कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा अजीम मंदिर जलाया गया। गलियों में खून बहा था। बच्चों, जवानों और बुजुर्गों के दरमियान कोई फर्क न करते हुए एक कत्लेआम हुआ। जो लोग बच गए उन्हें जंजीरों में जकड़कर बाबुल ले जाया गया। बनी इसराइल ने जो मुआशरती नज़्म बनाया था वो एक लम्हे में जमीन बौस हो गया। इस तबाही का सबसे गहरा जख्म तौरात का खो जाना था। बख्त नसर और उसकी फौज ने बनी इसराइल के पास मौजूद तौरात की कापियां तबाह कर दी। बाज रिवायात के मुताबिक जब उलमा को कत्ल किया गया, तौरात का जिंदा इल्म भी एक एक करके खत्म हो गया। ये भी रिवायत है कि अल्लाह ने उनकी सरकशी की वजह से उनके दिलों से तौरात का इल्म निकाल लिया। आखिरकार तौरात की तहरीरी नुस्खे और ताबूत जिसमें मुकद्दस अशिया रखी हुई थीं, दोनों खो गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम वो शख्स थे जो इस हंगामा खेज दौर में पैदा हुए या इस तबाहकुन वक्त में जिंदा थे। इस्लामी ज़राए के मुताबिक वो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। कम उम्री में ही उन्होंने तौरात के इल्म में गहरी ताल्लुक और भरपूर सलाहियत दिखाई। वो उन चंद अफराद में से थे जिन्होंने तौरात को ज़बानी याद किया था। बाबुल के हमले के दौरान वो बहुत कम उम्र थे। कुछ रिवायात कहती हैं कि वो बचपन में थे इसलिए बच गए, जबकि दूसरी रिवायात कहती हैं कि वो उन अफराद में शामिल थे जो कैद करके बाबुल ले जाए गए और तवील कैद के बाद तकरीबन 50 साल की उम्र में अपने वतन वापस आए। 50 साल की कैद का मतलब एक पूरी नस्ल की कैद में होना था। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम बाबुल में थे, उन्होंने करीब से ये देखा कि बनी इसराइल किस तरह दिन ब दिन कमजोर हो रहे थे और बाबुल की सकाफत और बुत परस्ती किस तरह उन्हें अपने साथ बहा ले जा रही थी। वो जानते थे कि नए उम्मीद के लिए वाहिद रास्ता तौरात में है, क्योंकि तौरात सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि ये बनी इसराइल की शनाख्त, उनका अहद और उनकी जिंदगी का रहनुमा था। कैद में जाने वालों में हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इस्लामी रिवायात में उन्हें एक अजीम आलिम और अल्लाह के महबूब बंदे के तौर पर बयान किया गया है। बाबुल में उन दोनों शख्सियात का मौजूद होना
क़ैद के दौरान रूहानी मुज़ाहमत की अलामत बन गया था। ये बात मारूफ है कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मक्का में दफन होना है। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम यरूशलेम वापस आए तो वो शहर को पहचान न सके। वो गलियां जहां उन्होंने सालों पहले कदम रखा था खंडरात में बदल चुकी थी। वो मोहल्ले जहां कभी वो बचपन में खेलते थे अब सिर्फ टूटे हुए दीवारें और बिखरी हुई हड्डियां नजर आती थीं। अब वहां कोई सब्जा नहीं था। बागात सूख चुके थे और खत्म हो चुके थे। वो बड़ी हवेली जहां कभी तौरात के उलमा तदरीस करते थे अब बिल्कुल खाली थी। ये मंजर सिर्फ एक ज़ाहिरी तबाही का मंजर नहीं था, बल्कि एक गहरी रूहानी ज़वाल की अक्कासी करता था। जो लोग देखना चाहते थे उनके लिए हर पत्थर एक वाज़े मिसाल था कि अल्लाह का अज़ाब किसी कौम पर कैसे आ सकता है। फिर भी इस तबाही को देखते हुए उज़ैर अलैहिस्सलाम वो शख्स थे जो अपने अंदर उम्मीद रखते थे। एक बर्बाद शहर के बीच वो सिर्फ माजी पर रोने वाले नहीं थे, बल्कि वो मुस्तकबिल के बारे में सोचने वाले थे। वो ये सवाल कर रहे थे, अल्लाह इस शहर को जिंदगी कैसे देगा? और ये सवाल तारीख के एक अजीम मोजज़े को जन्म देगा। लेकिन सबसे पहले हम इस सवाल से शुरू करते हैं, उज़ैर अलैहिस्सलाम कौन थे? कुरान में उनका नाम सिर्फ एक मर्तबा जिक्र हुआ है, सूरत तौबा की आयत नंबर 30 में। बाबल की क़ैद के दौरान वो कैदियों में या किसी खास तरीके से महफूज रहे। क़ैद के बाद वो यरूशलेम वापस आए और अपनी जिंदगी तौरात की बहाली के लिए वक्फ कर दी। उनके वालिद का नाम शरी बताया जाता है। बहुत से इस्लामी उलमा के मुताबिक उज़ैर अलैहिस्सलाम वही शख्स हैं जिन्हें यहूदी तारीख में इज़रा के तौर पर जाना जाता है। नाज़रीन, वाक़या यूं शुरू होता है कि तवील क़ैद के बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम यरूशलेम वापस आते हैं। वो एक गधे पर सवार हैं और उनके साथ खाने के लिए अंजीर और अंगूर हैं। जब वो तबाहशुदा शहर के करीब पहुंचते हैं, थके और भूखे, तो वो खंडरात के दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी सी खुराक और पानी पीने के बाद वो इर्द गिर्द देखते हैं और एक खौफनाक मंजर देखते हैं। गिरी हुई दीवारें, टूटे हुए छतें, मिट्टी में मिली हुई हड्डियां और एक गहरी खामोशी। उस लम्हे में एक ख्याल उनके जहन में आता है। ये शक नहीं, बल्कि एक गहरा गौर व फिक्र है। कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी पूछा था कि मुर्दों को कैसे जिंदा किया जाता है, और अल्लाह ने उन्हें दिखाया था। बिल्कुल इसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम सोचते हैं, अल्लाह इस शहर को मौत के बाद कैसे जिंदा करेगा? बाज़ रिवायात कहती हैं कि उन्होंने ये आवाज़ से कहा, जबकि दूसरी रिवायात कहती हैं कि ये ख्याल सिर्फ दिल में था। दोनों सूरतों में ये कुफ्र नहीं था, बल्कि एक गहरा ताज्जुब और गौर व फिक्र था। और अल्लाह ने इस गौर व फिक्र का जवाब एक मोजज़े से दिया जो 100 साल तक जारी रहा। जब उज़ैर अलैहिस्सलाम उस दरख्त के नीचे बैठे थे, अल्लाह ने उनकी रूह को ले लिया। उनका गधा उनके साथ ही रहा। उज़ैर अलैहिस्सलाम के टोकरी में मौजूद अंजीर और अंगूर खराब नहीं हुए। वो वैसे ही ताज़ा रहे जैसे वो वक्त से बाहर निकले हुए हों। साल गुजर गए, दहाइयां गुजर गईं। यरूशलेम दोबारा आबाद हुआ। नबूकदनज़र मर गए। वो बनी इसराइल जो कैद में ले जाए गए थे, आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होने लगे। नई नस्लें पैदा हुईं। जिन्होंने उज़ैर अलैहिस्सलाम को जाना था, वो एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। 100 साल तक ये शख्स उस दरख्त के नीचे पड़ा रहा, वक्त से बाहर महफूज रहा। फिर 100 साल के बाद अल्लाह ने उसे जिंदा कर दिया। जब उसने आंखें खोलीं, सब कुछ वैसा ही लगा। अंजीर अब भी ताज़ा थे, अंगूर अभी तक वैसे के वैसे थे, लेकिन उसका गधा सिर्फ सफ़ेद हड्डियां बन चुका था। उसका गोश्त सड़ चुका था और उसकी खाल गायब हो चुकी थी। उसके सामने एक ऐसा मंजर था जहां जिंदगी और मौत एक ही वक्त में मौजूद थे। ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह और इरादी निशानी थी। अल्लाह ने उसे पूछा, तुम कितनी मुद्दत यहां रहे? उज़ैर अलैहिस्सलाम ने हैरत के साथ जवाब दिया, 1 दिन या कुछ दिन, क्योंकि वो सुबह के वक्त सोए थे और सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था। लेकिन हकीकत में 100 साल गुजर चुके थे। फिर अल्लाह ने उसे हकीकत को कदम ब कदम दिखाया। सबसे पहले अपने खाने को देखो, जो वैसा का वैसा रहा। फिर अपने गधे को देखो, जो सिर्फ हड्डियां रह गया। फिर वो हड्डियां उसके सामने जुड़ गईं, गोश्त ने उनको ढांप लिया और खाल बन गई, और गधा दोबारा खड़ा हो गया। ये मोजज़ा सिर्फ एक शख्स को जिंदा करने से कहीं बढ़कर एक बहुत बड़ी हकीकत रखता था। अल्लाह ने फरमाया,
ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ قیامت تک تمام انسانوں کے لیے ایک ثبوت ہے۔ قیامت ممکن ہے۔ اللہ کی طاقت وقت اور جگہ سے بالاتر ہے۔ وہ جو چیز انسان کا ذہن پوری طرح سمجھ نہیں سکتا، اللہ اس کو حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر عزیر علیہ السلام نے اپنے دل میں پوری یقینیت کے ساتھ کہا، میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ صرف ایمان کا بیان نہیں تھا، بلکہ وہ کچھ تھا جو انہوں نے ذاتی طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ تاریخ میں اکیلا نہیں تھا۔ صدیوں بعد ایک مختلف سرزمین اور مختلف ظلم و ستم کے تحت اللہ نے ایک اور معجزہ دکھایا۔ اس بار نہ صرف ایک شخص بلکہ نوجوانوں کا ایک گروہ، نہ درخت کے نیچے بلکہ ایک تاریک غار میں، اور نہ 100 سال بلکہ 300 سال۔ رومی بت پرست بادشاہ ڈکیس کے دور میں یہ نوجوان شہر ایفیسس میں رہ رہے تھے۔ وہ صرف ایک وجہ سے موت کا سامنا کر رہے تھے۔ وہ ایمان رکھتے تھے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کے ارد گرد سب بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا تھا اور جو انکار کرتا اسے موت کی سزا دی جاتی۔ یہ نوجوان فرار ہو گئے۔ وہ شہر کے باہر ایک غار میں پناہ لینے پہنچے اور اللہ نے ان کو وہاں 309 سال کے لیے سلا دیا۔ قرآن میں سورۃ الکہف میں اس کہانی کا ذکر کیا گیا ہے، بشمول ان کی بات چیت جب وہ بیدار ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا، کتنی مدت ہم یہاں رہے؟ جواب ایسا تھا جو عزیر علیہ السلام کے جواب سے ملتا جلتا تھا، 1 دن یا کچھ دن، لیکن باہر 3 صدیوں کا وقت گزر چکا تھا۔ جو شہر وہ جانتے تھے وہ بدل چکا تھا، جن ناموں کو وہ جانتے تھے وہ اب نہیں تھے۔ وہ بادشاہ جس نے ان پر ظلم کیا تھا اب مٹی بن چکا تھا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بیداری بے مقصد نہیں تھی۔ اللہ نے ان 2 معجزوں، عزیر علیہ السلام کی 100 سال کی نیند اور اہل کہف کی 300 سال کی نیند کو بے مقصد نہیں دکھایا تھا۔ دونوں واقعات میں اس وقت کے لوگوں کو ایک ہی مسئلے کا سامنا تھا۔ ان کا ایمان قیامت پر کمزور ہو چکا تھا۔ مرنے کے بعد کی زندگی ایک مضبوط عقیدہ نہیں رہا تھا۔ یہ شک و انکار کا شکار ہو چکا تھا۔ لوگ بغیر دیکھے ایمان نہیں لاتے تھے اور اللہ نے انہیں دکھایا۔ جیسے عزیر علیہ السلام کے گدھے کی ہڈیاں دوبارہ جڑ کر گوشت سے ڈھانپ گئی تھیں، ویسے ہی اہل کہف 300 سال کے بعد غار سے نکلے، زندہ اور جوان جسموں کے ساتھ۔ مختلف جگہیں، مختلف اوقات، لیکن ایک ہی پیغام، موت کا اختتام نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے، جس وقت چاہے زندہ کرتا ہے۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کی موت سے واپس آئے۔ وہ اب صرف گواہ نہیں بلکہ خود ایک زندہ معجزہ بن چکے تھے۔ انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے گدھے کی زندہ ہونے اور اپنے کھانے کی حفاظت دیکھی تھی، لیکن اصل امتحان ابھی شروع ہونا تھا۔ وہ ایک ایسی شہر میں داخل ہونے والے تھے جسے وہ اب پہچانتے نہ تھے، اور ایسے لوگوں میں جنہیں وہ نہیں جانتے تھے۔ جو کچھ وہ 100 سال پہلے چھوڑ کر گئے تھے وہ سب بدل چکا تھا۔ گھروں کی شکل بدل گئی تھی، سڑکیں مختلف تھیں اور چہرے انجان تھے۔ اسلامی روایات میں عزیر علیہ السلام کا یروشلم میں داخل ہونا بہت ڈرامٹک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنے پرانے محلے کی تلاش کی اور اس جگہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی جہاں ان کا گھر کبھی تھا۔ آخر کار وہ ایک گھر تک پہنچے جہاں ایک بہت بوڑھی عورت دروازے پر بیٹھی تھی۔ وہ نابینا اور جسمانی طور پر کمزور تھی۔ یہ عورت 100 سال پہلے ان کی خدمت گزار تھی۔ عزیر علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ بوڑھی عورت رونے لگی۔ اس نے کہا، ہاں، مگر عزیر چلے گئے ہیں۔ 100 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور ان کا کوئی پتہ نہیں۔ میں ان کی خدمت گزار تھی۔ عزیر علیہ السلام نے اس عورت کو بتایا کہ وہ خود عزیر ہے۔ عورت نے اس کی آواز سن کر کچھ محسوس کیا، مگر وہ یقینی بنانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، اللہ عزیر کی دعا قبول کرتا تھا۔ اگر آپ واقعی وہ ہیں تو دعا کریں کہ میری آنکھوں کی بینائی واپس آئے اور میرا جسم صحت یاب ہو جائے۔ عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ کر کہا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ معجزہ ہوا۔ عورت دیکھ سکتی تھی اور چل سکتی تھی۔ یہ پہچان کا لمحہ روایات میں سب سے جذباتی مناظرات میں سے ایک بن گیا۔ بوڑھی عورت نے خوش ہو کر انہیں بنی اسرائیل کے اجتماع میں لے جایا۔ وہاں ان کا بیٹا، جو اب 118 سال کا تھا، ایک اجلاس کی قیادت کر رہا تھا۔
ان کے پوتے بھی وہاں موجود تھے۔ کوئی بھی انہیں نہیں پہچان سکا۔ کیا یہ واقعی ان کے والد ہیں؟ آخر کار ان کے بیٹے نے کہا، میرے والد کے کندھوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، اسے ہمیں دکھاؤ۔ عزیر علیہ السلام نے وہ نشان دکھایا۔ اس لمحے میں نہ صرف ان کے اپنے خاندان نے بلکہ وہاں موجود لوگوں نے بھی وہ منظر دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ والد اپنے بیٹے سے کم عمر نظر آ رہے تھے، لیکن یہ ملاقات صرف ایک ذاتی دوبارہ ملاقات نہیں تھی، یہ ایک اجتماعی بیداری تھی۔ بابل کی جلا وطنی سے واپسی کے بعد بنی اسرائیل گہری شناخت کے بحران کا شکار تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو تورات جانتا ہو۔ یا تو وہ مارے جا چکے تھے یا علم غائب ہو چکا تھا۔ وہ الہی کتاب جو ان کی قوم کی روح تھی اور جو انہیں دوسرے لوگوں سے مختلف بناتی تھی، وہ ختم ہو چکی تھی۔ نبوکدنضر نے صرف عمارتوں کو نہیں بلکہ شناخت کو بھی تباہ کیا تھا، اور عزیر علیہ السلام اس خلا کو پر کرنے کے لیے آئے۔ تورات کے بارے میں دو اہم روایات ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق اللہ نے تورات عزیر علیہ السلام کے دل میں واپس ڈال دی۔ انہوں نے اسے یادداشت سے لکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ ان کی موت کے بعد کچھ پرانی نسخے زمین میں دفن پائے گئے۔ جب بنی اسرائیل نے ان نسخوں کا موازنہ عزیر علیہ السلام کے یادداشت سے لکھے ہوئے نسخے سے کیا تو انہوں نے ایک بھی فرق نہیں پایا۔ دوسری روایت کے مطابق عزیر علیہ السلام نے بچپن میں تورات حفظ کی تھی۔ جلا وطنی کے دوران جب باقی سب لوگ بھول گئے، انہوں نے اسے اپنی یاد میں زندہ رکھا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اسے لوگوں کو سکھایا۔ دونوں روایات میں مشترک نقطہ یہ ہے، تورات کو زندہ کیا گیا تھا عزیر علیہ السلام کے ذریعے۔ یہ غیر معمولی واقعہ بنی اسرائیل پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ ایسا شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ 100 سال پہلے مر چکا تھا، واپس آیا اور پورا تورات یادداشت سے پڑھ رہا تھا۔ یہ کسی عام انسان کا کام نہیں لگتا تھا۔ یہ ایک براہ راست مداخلت محسوس ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، اور اسی مقام پر معاشرے میں تعجب اور شکر گزاری کے جذبات ایک خطرناک سمت میں چلنے لگے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ نقاد اور معاصر مفکرین صرف مخصوص مواد یا معلومات کو منتخب کرتے ہیں اور باقی اہم تاریخی مواد کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا، ابن حزم، المقدسی اور اسکندرانی جیسے مستند علماء نے ان گروپوں کی موجودگی اور عقائد کا ذکر کیا ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ جب ہم تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں تمام دستیاب مواد کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا چاہیے اور کسی مخصوص نقطہ نظر یا انتخابی پڑھائی سے گریز کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ایک مکمل تاریخ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہدایت کی کتاب ہے جو انسانوں کو دنیا اور آخرت کے معاملات میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ اس وقت کی ایک مخصوص حقیقت یا واقعہ ہوتا ہے جس میں اللہ کی حکمت اور معجزہ چھپی ہوتی ہے۔ جب قرآن میں کہا جاتا ہے انہوں نے کہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص نے یہی کہا، بلکہ یہ کسی خاص وقت اور مقام کے لوگوں کے درمیان اس بات کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کی یہ آیات نہ تو پوری تاریخ کا بیان ہے، بلکہ وہ انسانی رہنمائی کے لیے منتخب واقعات اور حالات پر مرکوز ہیں۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے جس پر آپ نے روشنی ڈالی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ فرض کرے کہ قرآن ایک انسان کی تخلیق ہے، خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق، تو پھر اس بات کا سامنے آنا کہ بعض یہودی گروہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اس بات کو تقویت دینے والا عنصر ہوتا۔ انسان جب اپنے ماحول میں موجود بیانات اور اطلاعات کو اپنے کام میں شامل کرتا ہے تو یہ اس کی انسانی خصوصیت ہوتی ہے، لیکن قرآن کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے، اور جب اس میں تاریخی حقائق کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ اس بات کا واضح ثبوت ہوتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی زبان میں انہوں نے کہا جیسے بیانات عام طور پر کسی خاص گروہ کی عقیدے یا عمل کو ظاہر کرتے ہیں، نہ کہ ان کے پورے گروہ کی طرف سے کہا گیا۔ جب ہم فرعون، قوم سمود یا قوم نوح کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان گروہوں کا ہر فرد نہیں بلکہ ان میں سے کچھ لوگ یا مخصوص افراد کی رائے یا عمل کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کے اسلوب کا حصہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ وقت کے مخصوص حالات اور عقائد کو درست طور پر بیان کیا جا سکے۔ آپ کا نقطہ یہ بھی بہت اہم ہے
کہ قرآن نے جب عزیر علیہ السلام کے متعلق یہ بات کہی تو اگر یہ غلط ہوتی تو اس وقت کے یہودی اس پر اعتراض کرتے۔ قرآن نے مختلف مقامات پر جو دعوے کیے ہیں ان پر جب اہل کتاب اور دوسرے گروہ کو موقع ملا ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں، مگر اس خاص بات پر یہودیوں کی طرف سے کوئی واضح رد عمل نہ آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ قرآن میں جو ذکر کیا گیا وہ اس وقت کے بعض گروہوں کے عقائد کے مطابق تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کی یہ آیات تاریخی حقیقت کو بیان کرتی ہیں اور اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ تمام نکات قرآن کے فہم اور اس کے تاریخی سیاق و سباق کو بہتر طور پر سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ قرآن کی آیات نہ صرف ایک وقت کی حقیقت کو بیان کرتی ہیں بلکہ ان میں انسانوں کے لیے دروس اور ہدایات بھی پوشیدہ ہیں۔ جب ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اسلوب، زبان اور تاریخی پس منظر کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم اس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھ سکیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کی آیات کو صرف ایک تاریخی کتاب کے طور پر نہ دیکھیں بلکہ اسے ایک ہدایت کی کتاب سمجھیں جو انسانیت کے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ یہ بے بنیاد ہے۔ انہوں نے کوئی اعتراض یا انکار نہیں کیا۔ یہ خاموشی بہت معنی رکھتی ہے۔ اگر کسی پر جھوٹا الزام لگایا جائے تو وہ فوراً اعتراض کرتا ہے۔ اگر بیان سچ ہوتا ہے تو وہ خاموش رہ سکتے ہیں یا اسے تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہودیوں کی خاموشی سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ کم از کم کچھ گروہوں میں موجود تھا۔ نتیجے کے طور پر ملحدین اور مشرقی محققین کے دعوے اس مسئلے پر لغوی، تاریخی اور منطقی طور پر کمزور ہیں۔ قرآن نے کوئی غلطی نہیں کی، غلطی قارئین کی ہے، اور یہ غلطی عموماً قرآن کو سمجھنے کے لیے درکار ضروری اوزار نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو پھر یہ عقیدہ آج کیوں نہیں پایا جاتا؟ کوئی بھی عقیدہ نظام ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ یہ نہ صرف دنیوی نظریات کے لیے سچ ہے بلکہ مذہبی گروہ اور فرقے بھی اسی طرح تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ وہ یہودی گروہ جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے آج کیوں موجود نہیں ہیں، تاریخی اور سماجی نقطہ نظر سے اہم ہے۔ پہلا اور سب سے بنیادی وجہ اسلام کا تاریخی اثر ہے۔ علامہ حمدی یازر نے واضح طور پر کہا ہے، اس معاملے میں اسلام کے دباؤ کا ان پر گہرا اثر تھا اور بعد میں یہ بیان یہودیوں میں نہیں سنا گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حجاز میں یہودی جماعتوں کو سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس دوران چھوٹے عقائد کے حامل گروہ یا تو اسلام قبول کر گئے یا مروجہ یہودیت میں ضم ہو گئے۔ دوسرا سبب داخلی ہم آہنگی ہے۔ یہودی تاریخ میں خاص طور پر قرون وسطیٰ میں مختلف فرقے آہستہ آہستہ آپس میں مل کر ایک زیادہ متحدہ دینی نظام تشکیل دینے لگے۔ اس عمل کے دوران عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ماننا یہودیت کے بنیادی عقائد سے متصادم تھا، خاص طور پر اللہ کی واحدیت اور انسانوں کے لیے کسی بھی خدائی حیثیت کے انکار کے اصول سے۔ اس لیے ایسے عقائد رکھنے والے گروہ یا تو باہر نکال دیے گئے یا وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ تیسرا سبب جغرافیائی اور آبادیاتی تبدیلی ہے۔ یہ گروہ بنیادی طور پر حجاز، یمن اور فلسطین جیسے علاقوں میں آباد تھے۔ ان علاقوں میں اسلام کے پھیلاؤ کے ساتھ سماجی ڈھانچہ گہری تبدیلیوں سے گزرا۔ کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کیا جبکہ کچھ دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ اس نقل مکانی کے ساتھ مقامی عقائد یا تو ختم ہو گئے یا تبدیل ہو گئے۔ چوتھا سبب مذہبی دباؤ ہے۔ یہودی عقیدہ میں اللہ کے بیٹے کے تصور کو قبول کرنا عیسائیوں کے عقیدے سے بہت قریب ہے۔ خاص طور پر قرون وسطیٰ میں عیسائیت یہودیوں کے لیے ظلم کا نشان بن چکی تھی۔ اس لیے کوئی بھی عقیدہ جو عیسائی خیالات سے ملتا جلتا تھا اسے یہودی شناخت کے لیے خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ان عقائد کے ختم ہونے میں مضبوط دباؤ ڈالا۔ جب ہم ان تمام نکات کو یکجا کرتے ہیں تو ایک واضح نتیجہ سامنے آتا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ کوئی عقیدہ آج موجود نہیں ہے یہ نہیں کہ وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ تاریخ میں عقائد کے نظام عموماً دو طریقوں سے ختم ہوتے ہیں، یا تو وہ مرکزی دھارے کا حصہ بن جاتے ہیں اور اپنی منفرد خصوصیات کھو دیتے ہیں، یا دباؤ، ہم آہنگی یا ہجرت کی وجہ سے مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام کے بارے میں مبالغہ آمیز عقیدہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جب ہم اس حقیقت کو اپنے موجودہ وقت میں دیکھتے ہیں تو ایک اہم سمجھ سامنے آتی ہے۔ آج کل کچھ اسلام مخالف ناقدین یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہودی آج عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو اس لیے قرآن غلط ہے۔
لیکن یہ دلیل تاریخی علم کی کمی کی وجہ سے۔ قرآن ایک مخصوص وقت اور مخصوص گروہ کا ذکر کرتا ہے۔ وہ وقت گزر چکا ہے اور وہ گروہ بھی مٹ چکے ہیں، مگر قرآن میں جو کچھ اس وقت کے بارے میں بیان کیا گیا وہ لغوی، تاریخی اور سماجی لحاظ سے مضبوط ہے۔ ایک بار پھر ایک ہی پیٹرن، رسولوں کو ان کی حدود سے بڑھا کر پیش کرنا۔ جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو ایک تکراری نمونہ واضح ہوتا ہے جو انبیاء اور رسولوں کو توحید کی حدود سے بڑھا کر پیش کرنے کا ہے۔ یہ صرف ایک گروہ کی کمزوری نہیں بلکہ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن اس تاریخ میں یہ 3 واضح لہروں میں نظر آتا ہے۔ پہلی لہر، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بچھڑے کا واقعہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے تاکہ اللہ کے احکام حاصل کریں تو لوگوں نے سونے کا بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ سورہ طٰہٰ آیت 88۔ شروع میں یہ محض بت پرستی نظر آ سکتی ہے، مگر گہرائی سے دیکھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مصری ثقافت سے متاثر ہو کر ہوا تھا، خاص طور پر ایبیس بیل کے عقیدے سے۔ بنی اسرائیل کئی سالوں تک مصر میں مقیم رہے تھے اور ان پر اس کا اثر تھا۔ سبق واضح ہے، ثقافتی اثرات آہستہ آہستہ توحید کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ایک قوم یہ سمجھ سکتی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے، لیکن دل میں شرک کے خیالات چھپے رہ سکتے ہیں۔ دوسری لہر، عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنانا۔ اس وقت یہ گروہ وہ لوگ تھے جو بعد میں عیسائی بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول تھے۔ انہوں نے معجزات دکھائے، بیماروں کو شفا دی اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا، لیکن ان معجزات نے بہت زیادہ عقیدت پیدا کی۔ وقت کے ساتھ یہ عقیدت ایک عقیدہ بن گئی۔ پہلے انہیں محبت دی گئی، پھر انہیں بلند تر مقام پر رکھا گیا، پھر انہیں اللہ کا بیٹا کہا گیا اور آخر کار انہیں خداوندی کا درجہ دے دیا گیا۔ قرآن اس کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑا اور اس کے رسول کو اس کی جگہ سے بڑھا دیا۔ تیسری لہر، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا۔ یہ واقعہ بھی اسی نمونے کی پیروی کرتا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے تورات کی بحالی کی۔ یہ ایک غیر معمولی خدمت تھی، لیکن اس کو اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھنے کے بجائے کچھ لوگوں نے اسے انسان سے بڑھ کر کوئی چیز سمجھا اور یہ خیال آہستہ آہستہ عقیدے میں بدل گیا۔ ان تینوں واقعات میں مشترک نقطہ یہ ہے کہ ہر بار کوئی بڑا واقعہ یا خدمت پیش آتی ہے، ہر بار لوگ اللہ سے ہٹ کر اس وسیلے پر توجہ مرکوز کر لیتے ہیں، چاہے وہ بچھڑا ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو یا عزیر علیہ السلام، اور ہر بار بنیادی مسئلہ توازن کا فقدان ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح طور پر بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک حدیث میں فرمایا، اے علی، تمہاری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہوں گے، وہ جو تمہیں بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ جو تم سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ یہ صرف علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں، یہ ایک عالمی انتباہ ہے۔ حد سے زیادہ محبت، جیسے کہ حد سے زیادہ نفرت، انسان کو حقیقت سے ہٹا دیتی ہے۔ بعض علماء اس کو یوں خلاصہ کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا مسئلہ انتہاؤں میں پڑنا تھا، کبھی اپنے انبیاء کو چھوڑ دینا اور کبھی انہیں بہت زیادہ بلند کر دینا۔ یہ دونوں رجحانات ان کی تاریخ میں بار بار ظاہر ہوئے۔ توحید کا توازن۔ توحید صرف یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، بلکہ یہ توازن کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ کو اللہ کے طور پر جاننا، اس کے رسولوں کو رسول کے طور پر جاننا اور اس کے نیک بندوں کو بندوں کے طور پر جاننا۔ جب یہ توازن قائم رہتا ہے تو توحید قائم رہتی ہے، اور جب یہ ٹوٹتا ہے تو انحراف شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن میں عزیر اور مسیح علیہ السلام کا ایک ہی آیت میں ذکر کرنا اتفاقی نہیں ہے۔ یہ ایک ہی مسئلے کی 2 مثالیں پیش کرتا ہے، اور یہ صرف ایک تاریخی بیان نہیں ہے بلکہ یہ ایک انتباہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ انسانوں کو اپنے محبت کے مقام پر احتیاط کرنی چاہیے۔ اسلامی ذرائع میں عزیر علیہ السلام کی زندگی کے آخری حصے کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ زیادہ تر روایات میں ان کے 100 سال تک موت کے بعد زندگی میں واپس آنے کے معجزے، پھر تورات کی تعلیمات کے ساتھ ان کے مشن اور اپنی قوم کے ساتھ ملاقات پر توجہ دی گئی ہے، لیکن ان کی وفات کے بارے میں تمپی بہت کم ہے۔ اسلامی روایات میں عزیر علیہ السلام کی وفات کی عمر کے بارے میں صرف ایک رپورٹ موجود ہے، اور کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ 40 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ دیگر ذرائع میں حتیٰ کہ یہ معلومات بھی غیر یقینی ہیں، لیکن جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد زندہ ہونے اور پھر دوبارہ تورات کی تعلیم دینے کے بعد عزیر علیہ السلام بہت کم عرصہ زندہ رہے، لیکن انہوں نے ایک ایسی وراثت چھوڑی جو ان کی ذاتی زندگی سے کہیں زیادہ وسیع تھی۔ یہ وراثت 3 بنیادی حصوں میں سمجھی جا سکتی ہے۔ پہلا، تورات کی بحالی۔
उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल को दोबारा तौरात मिली, चाहे ये उनकी याददाश्त से थी या इल्हामी वही के ज़रिए। उसने उनकी दीनी शनाख्त को दोबारा तामीर करने में एक अहम किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या बाद में इस तौरात में तब्दीली आई? इस्लामी उलमा उमूमन कहते हैं कि हाँ, तौरात अपनी असल शक्ल में महफूज ना रही, जैसा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तालीम दी थी। वक्त के साथ उसमें इजाफे, हज़्फ और तशरीहात के ज़रिए तब्दीलियाँ आईं। इस तब्दीली का ऐन वक्त मुतनाज़िया है, लेकिन बहुत से उलमा का कहना है कि ये तब्दीली ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के पहले और दूसरे सदियों में वाज़े हो गई। कुरान भी कई आयात में इंतबाह देता है कि बनी इसराइल ने अपनी किताब में तब्दीली की, जैसे सूरह अल-बकरा और सूरह अन-निसा में। दूसरा, इल्म का नमूना। उज़ैर अलैहिस्सलाम इल्म के हवाले से एक नमूना बन गए। उन्होंने तौरात हिफ्ज़ की, अपनी कौम को जिंदा करने की कोशिश की, अल्लाह की ताकत का मुशाहिदा किया और उसे दूसरों को सिखाया। उनकी जिंदगी ये दिखाती है कि इल्म सिर्फ सीखना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। तीसरा, उनकी विरासत की तहरीफ। ये सबसे संगीन हिस्सा है। उनकी वफात के बाद लोगों की इज्जत और एहतराम आहिस्ता आहिस्ता मुबालगामेज बन गई। जैसा कि पहले वजाहत की गई, ये वो चीज़ नहीं थी जिसे उन्होंने मंजूर किया हो या जिसमें वो शरीक हों। ये उनके बाद हुआ, लोगों के जरिए जो या तो उन्हें सही तौर पर नहीं समझ सके या उनकी अकीदत में हद से गुजर गए। ये एक अहम सबक देती है। तारीख में बड़े लोगों के इंतकाल के बाद ऐसे तहरीकें उभरती हैं जो उनका नाम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनके असल पैगाम को खो देती हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम तौरात की बहाली के लिए आए थे, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने उनके नाम को शिर्क का वसीला बना दिया। ये सानेहा सिर्फ उन तक महदूद नहीं था, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ, और छोटे पैमाने पर बहुत से उलमा और नेक लोगों के साथ भी। उज़ैर अलैहिस्सलाम की असल विरासत वो अफसाने नहीं हैं जो उनके गिर्द बनाए गए, बल्कि ये अल्लाह के साथ उनका गहरा ताल्लुक, इल्म के लिए उनकी लगन और अल्लाह की ताकत पर उनका मुकम्मल भरोसा है। सूरह अल-बकरा की आखिरी आयत इसको बेहतरीन तौर पर खुलासा करती है। मुझे यकीन है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये जुमला एक मोजज़े से हासिल होने वाले सबक का जौहर है जो 100 साल तक जारी रहा, और इस मानी को महफूज रखना ही उनकी असल विरासत का तहफ़्फ़ुज़ है। उज़ैर अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान में सिर्फ एक तारीख़ी रिपोर्ट के तौर पर पेश नहीं की गई। ये एक जिंदा इंतबाह है जो हर नस्ल से बात करता है। इस कहानी का सबक सिर्फ एक गिरोह की तनकीद नहीं है, बल्कि ये पूरी इंसानियत में पाई जाने वाली कमजोरी की अक्कासी करता है, और ये सबक तारीख में कई बार साबित हो चुका है। इंतहाएं दो तरफा होती हैं, एक मोहब्बत में और दूसरी नफरत में। दोनों इंसान की रूह के तवाज़ुन को मुतासिर करती हैं और सही फैसले की सलाहियत को कमज़ोर करती हैं। जब बात अंबिया की हो तो ये तवाज़ुन ख़ास तौर पर ज़रूरी होता है। किसी शख्स को उसकी जगह से बुलंद करना आहिस्ता आहिस्ता इबादत के मुतबादिल माबूद को तख्लीक करने का बायस बन सकता है। इसका एहसास किए बगैर कुरान एक आलमी उसूल कायम करता है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। कोई भी मखलूक, चाहे वो कितनी अजीम हो, चाहे वो कितने मोजज़ात दिखाए, अल्लाह की जगह का शरीक नहीं हो सकती। अल्लाह का बेटा कहना न सिर्फ एक हयातियाती दावा है, बल्कि ये अल्लाह की अबदियत और उसकी वाहिदियत के खिलाफ एक बराह रास्त चैलेंज है, क्योंकि बेटे का तसव्वुर ये जाहिर करता है कि कुछ एक दूसरे वजूद से आता है, लेकिन अल्लाह इससे बुलंद है। जैसे कि कहा गया है, ला कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर आसमानों और ज़मीन में अल्लाह के सिवा दूसरे माबूद होते तो दोनों तबाह हो जाते। तो फिर लोग इस खतरनाक रास्ते पर क्यों चल पड़ते हैं? जवाब सादा और बहुत इंसानी है, शुक्रगुजारी, कदरदानी, अकीदत, और जब ये जज्बात अपनी हद से तजावुज़ कर जाते हैं। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने एक खोई हुई किताब वापस लाई। उन्होंने एक कौम की शनाख्त को बहाल किया। उन्होंने क़यामत के मोजज़े का तजुर्बा किया। इसके लिए अकीदत और शुक्रगुजारी महसूस करना फितरी है। असल सवाल ये है कि ये जज्बात कहाँ डायरेक्टेड हैं। अगर ये अल्लाह की तरफ डायरेक्टेड हों तो ईमान मजबूत होता है। अगर ये वो शख्स डायरेक्टेड हों जिसके ज़रिए मोजज़ा हुआ तो एक ख़तरनाक रास्ता शुरू हो जाता है। इस्लाम एक बहुत वाज़ेह हद मुतय्यन करता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे साथ ऐसा ना करो जैसे ईसाइयों ने ईसा के साथ किया। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, तो तुम मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहो। बुखारी हदीस 48।
یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ خطرہ محبت میں نہیں بلکہ اس کی حد سے تجاوز میں ہے۔ محبت اچھی چیز ہے، لیکن محبت کو اپنی حدود میں رہنا ضروری ہے۔ یہ سبق آج بھی معتبر ہے۔ کچھ معاشروں میں لوگ علماء، اولیاء اور دینی رہنماؤں کو حد سے زیادہ بلند کرتے ہیں۔ ایسے بیانات جیسے ولی سب کچھ جانتا ہے یا شیخ اللہ کی طاقت سے عمل کرتا ہے خطرناک حدوں کے قریب جا سکتے ہیں۔ ان میں سے بعض بیانات عزت اور محبت کے طور پر شروع ہو سکتے ہیں، لیکن جب حد پار کی جاتی ہے تو عزیر علیہ السلام کی کہانی میں دیکھا گیا وہی نمونہ دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ دوسری طرف نفرت بھی خطرناک ہے۔ انبیاء، علماء یا دینی شخصیات سے شدید نفرت بھی توازن کو توڑ دیتی ہے اور انسان کو حقیقت سے اندھا کر دیتی ہے۔ حد سے زیادہ محبت اور حد سے زیادہ نفرت ایک ہی مسئلے کے دو پہلو ہیں۔ اسلام جو توازن سکھاتا ہے وہ واضح ہے۔ انبیاء سے محبت کرو جیسا کہ وہ انبیاء ہیں۔ علماء کی عزت کرو جیسا کہ وہ علماء ہیں۔ نیک لوگوں کو اللہ کے محبوب بندوں کے طور پر جانو اور ان سب کو ایسی حد میں رکھو جو اللہ کی واحدیت کو کبھی نقصان نہ پہنچائے۔ قرآن میں سورہ توبہ آیت 30 میں انحراف کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ صرف ایک گروہ کی مذمت کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کو سبق دینے کے لیے ہے، اور یہ سبق قیامت تک جاری رہے گا۔